السلام علیکم۔ نیوز اینڈ پالیٹکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں مجیب الرحمان۔ خواتین و حضرات، پاکستان جو اس وقت حالات سے گزر رہا ہے، بدترین حالات سے گزر رہا ہے، اور آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہزیمت اور شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کا جو حالیہ جو واقعہ ہے وہ سب سے پاکستان کے لیے بہت بڑی شرم کی بات جو وہ ہوئی کہ کینیڈا میں جو یونیورسٹی کے اندر ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے کرپشن پہ لیکچر دیتے ہوئے نواز شریف کو بطور کیس اسٹڈی پیش کیا گیا، اور اس کو یہ اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھایا گیا، بتایا گیا کہ کس طرح سے لیڈرز جو ہوتے ہیں یا سربراہان جو ہوتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ نواز شریف کی دی گئی۔ تو یہ تو امپورٹڈ سرکار کی بہت بڑی کامیابی ہے، ان کی بہترین عکاسی ہے۔ اور ساتھ میں وہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے لیے جو نواز شریف کے لیے جو راہ ہموار کی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس کو واپس لائے جانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ اب تو وہ الطاف حسین کی بھی تیاری جو ہے وہ واپسی کی، وہ بھی کافی زیادہ اس کے امکانات محسوس ہونے لگے ہیں۔ اور وہ جو کہہ رہا تھا نا، بار بار وہ کہتا ہے معافی دے دو، غلطی ہو گئی ہم سے بھیا، تو وہ بڑا ایک ریڈیکولس اس کا انداز تھا کہ وہ جس میں بیٹھ کے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اب تو شاید الطاف حسین کو بھی این آر او مل جائے اور وہ بھی کراچی کی سیاست میں دوبارہ عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے واپس موجود ہو۔ دوسری جانب جو ایک اور بات ہے، اس میں مریم نواز شریف جو ہے وہ جو ہی ان کو پاسپورٹ ملتا گیا اور وہ یوں رفو چکر ہوئی، یوں یہاں سے ملک سے پتہ نہیں نکلنے کیا جلدی تھی، اور ساتھ میں کیا دھمکی دے گئی جاتے ہوئے کہ میں ذرا سرجری کروا کے آ لوں تو اس کے بعد پنجاب فتح ہوگا۔ تو یہ سرجری ہے یا کوئی ایٹم بم ہے یا یہ کوئی بہت بڑا اسلحہ ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے فتح کرنا ہے پنجاب؟ تو دوسری جانب وہ جب محترمہ جا رہی تھی تو ایک ایئرپورٹ پہ وہ پہلے تو بڑی ہنسی خوشی، بڑا کھلکھلا رہی تھی، بڑا مسکرا رہی تھی، سب سے بات چیت ہو رہی تھی، لیکن جو ہی ایک ایسے ہی آؤٹ آف دا وے ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال پوچھ دیا کہ آپ تو 30 سال حکومت میں رہی ہیں، تو ایک ہاسپٹل بھی جو ہے آپ کی حکومت 30 سال میں آپ کے لوگ جو ہیں، آپ کے باپ چچا اس طرح کے اتنے لوگ ہیں، تو آپ ہی کی حکومت 30 سال تک رہی ہے، تو کیوں نہ آپ ایک ہاسپٹل بنا سکی جس میں آپ خود علاج کروا سکیں؟ تو وہ بہرحال بڑی شرمندگی سے آگے چلتی بنی اور اس بات کا کوئی جواب ان کو نہ آیا۔ اگلا معاملہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے کہ آرمی چیف اس کو جو تعیناتی ہے اس کو لے کر بہت چیمیں گوئی ہو رہی ہیں، اور پاکستان کا جو ایک اسے یہ تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر دفاع ہے، اور اس نے پاکستان کو ہر جگہ نقصان پہنچایا، ہر جگہ ٹھیس پہنچانے کی، اور اتنی مفادات کی جو ان کی سیاست ہے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ وہ تو بے شمار کرپشن کے کیسز اور ان کی مفادات کی، تو یہ بہرحال ہر جگہ پہ انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور اس بار بھی اس نے یہ آج جو صدر کی جو تقریر تھی اس میں بائیکاٹ کیا ان لوگوں نے، وزیر دفاع تھا اور اتنی بعد میں وہ نکل کے گھٹیا قسم کی گفتگو کر رہا تھا صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں۔ تو یہ بہرحال بڑی ایک اور پھر اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ تھوڑا سا ہم آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن تو نہیں بلکہ جو تعیناتی ہے نئے آرمی چیف کی، اس کو ذرا لٹکائیں گے، تھوڑا سا بڑے گھٹیا قسم کی گفتگو کی ہے اس پہ، اور کہا کہ تھوڑا سا مرچیں لگنے دو ان کو۔ تو یہ بڑی ایک خوفناک صورتحال ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر دوسرا جو معاملہ کیا گیا کہ اب عمران خان نے تو خود کہہ دیا کہ مجھے آرمی چیف سے کوئی اعتراض نہیں، جو مرضی آ جائے، لیکن ایک بات اس میں یہ لازمی ہے، ایک پوائنٹ اس میں ہے کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے آپ لوگ کرپٹ لوگوں کی رائے پر چلیں گے، کرپٹ لوگوں کی منمانیاں چلیں گی اور ان کی مرضی سے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی، تو پھر یہ ڈیفینیٹلی جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال لیکن آدمی تو ظاہری بات ہے فوج سے ہی ہونا ہے، تو یہ ایک کنٹروورشل ایشو جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے، اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ملک کا اتنا جو اہم ترین عہدہ ہے اس پہ
اتنے یہ چور ڈاکو اور اس طرح کے لوگ اس چیز کا فیصلہ کریں گے اتنے بڑے عہدے کے لیے؟ کیا یہ لوگ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے؟ اور ملک کی سلامتی، سیکیورٹی، ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ بہت بڑا عہدہ ہے، بہت